4 جانور جنہیں گھر میں پالنے سے رزق اور دولت کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہ 4 جانور ایسے ہیں جنہیں پالنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں سے محبت کر کے امت کو بتایا کہ یہ جانور کس قدر محترم اور اللہ کی رحمت کا سبب ہیں۔ رزق میں برکت کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ مال ہو، بلکہ یہ کہ تھوڑا بھی کافی ہو جائے، دل مطمئن رہے، ضرورت پوری ہو اور انسان شکر گزار بن جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل برکت اللہ کے سکون سے آتی ہے، صرف ظاہری دولت میں نہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق برکت کے طریقے تقویٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسے مقام سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ حلال کمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ حرام کمائی میں سکون نہیں، حلال کم ہو مگر دل کو خوش رکھتی ہے۔ شکر گزاری، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا۔ نماز، خاص طور پر فجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اپنی امت کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ صدقہ، حدیث میں ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ والدین کی خدمت اور صلہ رحمی، جو رزق میں وسعت اور عمر میں برکت چاہے وہ رشتے نبھائے۔ استغفار، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کرو تو اللہ بارش بھیجے گا، مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ سچائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں برکت ہے اور جھوٹ میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ انسان کامل یقین اور توکل کرے۔ جیسے پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ جانوروں کا ذکر، احادیث اور بزرگوں کے تجربات سے چند جانوروں کا ذکر ملتا ہے جن سے گھر میں خیر، سکون اور برکت آتی ہے، کیونکہ ان کی خدمت اور ان پر رحم دل کو نرم بناتا ہے۔ نمبر 1، بلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی ناپاک نہیں، گھروں میں رہنے والوں میں سے ہے، اسے کھلانا پلانا ثواب ہے۔ بہت لوگوں نے محسوس کیا کہ بلی رکھنے سے گھر میں سکون اور رزق میں نرمی آتی ہے۔ نمبر 2، بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں میں برکت ہے، یہ سادہ جانور ہے، دودھ دیتی ہے، دیہات میں اسے رزق کے دروازے کھولنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، گائے۔ حدیث کے مطابق گائے کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری سے بچاتا ہے۔ گائے پالنا معاشی فائدہ اور رزق کی کشادگی لاتا ہے۔ نمبر 4، مرغیاں انڈے دیتی ہیں، روزی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مرغ اذان کے وقت فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، لہٰذا اسے برا نہ کہو۔ گھر میں مرغیاں پالنا بھی خیر و برکت کا سبب ہے۔ دیگر پرندے، چڑیا، فاختہ جیسے بے زر پرندوں کو دانہ پانی ڈالنا بھی رحمت کو کھینچتا ہے۔ حدیث، جو کسی جانور پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ نتیجہ، جانور خود رزق نہیں دیتے مگر اللہ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے ان کا خیال رکھنا، ان پر رحم کرنا اللہ کی خشنودی اور رزق کی برکت میں بن جاتا ہے، اور جس پر اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں رہتی۔ اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ رزق اور دولت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے اعمال اور طریقے سکھائے جن سے گھروں میں خیر، برکت، سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ انہی اعمال میں اللہ کی مخلوق یعنی جانوروں کے ساتھ محبت اور اچھا سلوک کرنا بھی شامل ہے۔ بعض جانوروں کا ذکر احادیث اور آثار میں خاص طور پر آیا ہے جن کی موجودگی گھروں میں برکت کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اگرچہ یہ کہنا درست نہیں کہ یہ جانور خود دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی خدمت اور ان پر رحم اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ بلی ان جانوروں میں سب سے نمایاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں سے محبت فرمایا کرتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں سے محبت کی وجہ سے ہی یہ کنیت عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں بلکہ گھروں میں رہنے پھرنے والوں میں سے ہے۔ بلی کو کھانا دینا، حفاظت کرنا اور اس پر شفقت کرنا دل میں رحم پیدا کرتا ہے، اور یہی رحم اللہ کی رحمت اور رزق کی برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ بکری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بکریوں میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرائی اور امت کو سادہ زندگی کی تعلیم دی۔ بکریاں دودھ دیتی ہیں، گھر کے کام آتی ہیں اور اس کی پرورش میں عاجزی اور قناعت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بکری پالنے والے گھروں میں رزق کی نرمی اور برکت دیکھی گئی ہے۔ گائے بھی برکت والا جانور ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری سے حفاظت ہے۔ گائے پالنا صبر، محنت اور مستقل مزاجی سکھاتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا فائدہ گھر کے معاشی نظام میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ مرغی بھی ان جانوروں میں شامل ہے جنہیں گھروں میں پالنا خیر سے خالی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرغ اذان کے وقت فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، اس لیے اسے بلا وجہ برا نہ کہا جائے۔ مرغی انڈے دیتی ہے جو رزق کا آسان ذریعہ ہے اور گھریلو ضرورت میں مدد دیتے ہیں۔ یوں یہ چاروں جانور بلی، بکری، گائے اور مرغی اپنی ذات سے نہیں بلکہ انسان کے دل میں رحم، شکر، محنت اور قناعت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو پھر گھروں میں رزق کی تنگی نہیں رہتی بلکہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، دل مطمئن رہتا ہے اور زندگی میں خیر ہی خیر پھیل جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جب بھی رزق اور دولت کی بات آتی ہے تو ساتھ برکت کا لفظ لازماً آتا ہے، کیونکہ برکت کے بغیر دولت انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ شعور دیا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلانہ رویہ اختیار کرنا دراصل اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ ان تعلیمات کی روشنی میں سمجھ آتی ہے کہ جن گھروں میں جانوروں کے ساتھ محبت، خدمت اور نرمی کا برتاؤ ہوتا ہے وہاں فرشتوں کی آمد، رحمت کا نزول اور رزق میں وسعت کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلی کے بارے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، خاموشی سے اپنا رزق لیتی ہے اور انسان کو نرمی سکھاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بلی رکھنے والے گھروں میں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، دل نرم رہتے ہیں، اور جہاں دل نرم ہو وہاں اللہ کی عطا زیادہ ہوتی ہے۔ بکری کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بکریاں چرائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بکری پالنا توجہ، محنت اور صبر سکھاتا ہے، اور یہی صفات رزق میں حقیقی برکت کا سبب بنتی ہے۔ گائے کے بارے میں وابستہ فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو مستقل مزاجی سکھاتی ہے، اس کی خدمت باقاعدہ چاہتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا دودھ اور دوسرے فوائد گھر کے نظام کو سہارا دیتے ہیں۔ اسی لیے دیہاتی معاشروں میں گائے کو خوشحالی اور استحکام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مرغی کے بارے میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہ بہت کم خرچ میں پل جاتی ہے اور مسلسل فائدہ دیتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ تھوڑے وسائل میں بھی اللہ بڑی برکت رکھ دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان شکر گزار ہو۔ ان چاروں جانوروں میں ایک قدم مشترک ہے اور وہ یہ کہ یہ انسان کے دل میں رحم پیدا کرتے ہیں، اور جب دل میں رحم پیدا ہو جائے تو آسمان سے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ جانور پالنا محض دولت کمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر نیت درست ہو تو یہی عمل گھر میں سکون، رزق کی فراوانی اور دلوں کی امیدی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں پرندوں کا بھی ذکر رحمت، برکت اور توکل کی زندہ مثال کے طور پر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی زندگی سے امت کو رزق اور اللہ پر بھروسے کا عظیم درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پرندے خود رزق کے مالک نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے خاص مظہر ہیں۔ اسی لیے جن گھروں میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے وہاں رزق میں برکت ظاہر ہوتی ہے۔ چڑیا چھوٹے پرندے ہیں مگر اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ جو شخص اپنے رزق کی چھت یا صحن میں چڑیوں کے لیے دانہ اور پانی رکھتا ہے
وہ دراصل اللہ کی مخلوق کو سہارا دیتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق جو کسی جاندار پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہی رحم انسان کے رزق میں وسعت اور آسانی بن جاتا ہے۔ فاختہ کو بھی امن اور سکون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حرم کعبہ میں فاختائیں محفوظ رہتی ہیں اور انہیں تکلیف دینا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ بزرگوں کے تجربات کے مطابق جن گھروں میں فاختائیں بسیرا کرتی ہیں وہاں لڑائی جھگڑا کم ہوتا ہے اور ماحول پرسکون رہتا ہے، اور جہاں سکون ہو وہاں برکت خود آ جاتی ہے۔ مرغ کا ذکر بھی پرندوں میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرغ کی موجودگی اللہ کی یاد اور دعا کی طرف متوجہ دلاتی ہے اور دعا رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی بے زر پرندے کو قید کرنے کی بجائے آزاد رکھنا، اسے دانہ پانی دینا یا اس کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچانا نیکی کا عمل ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک عورت صرف اس لیے عذاب پہ مبتلا ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا رکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جانور اور پرندے دونوں اللہ کے نزدیک کتنی اہم مخلوق ہے۔ لہٰذا پرندوں کے ساتھ شفقت کرنا دراصل اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو رزق میں تنگی نہیں رہتی بلکہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ پرندے اسلام میں نہ صرف رحمت اور رزق کی نشانی ہے بلکہ صبر، توکل اور شکر گزاری کی تعلیم دینے والے بھی ہیں۔ ان کے معمولات اور طرز زندگی انسان کے لیے سبق آموز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھری ہوئی حالت میں واپس لوٹتے ہیں۔ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پرندوں کو ہر حال میں رزق عطا فرماتا ہے، چاہے وسائل کم نظر آئیں یا حالات مشکل ہوں۔ اسی طرح گھروں میں پرندوں کو پالنا یا ان کے لیے دانہ پانی رکھنا اللہ کی مخلوق پر رحم اور شفقت کا مظاہرہ ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہو جائے تو اللہ کی رحمت برسنے میں دیر نہیں لگتی۔